نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پررحم ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. پہلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے، جس میں ہم قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی چند آیات کی تلاوت سنتے ہیں. قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تجوید سے متعلق کچھ اہم باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تجوید کلاس میں ہوتا کیا ہے؟ وہ اصول، وہ قواعد جن کا استعمال کر کے قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کے کلمات کو پڑھنے کا جو اصول ہے، طریقہ ہے، اس کو سیکھنے کے لیے جو ایک باقاعدہ فن موجود ہے، ایک علم موجود ہے، اس کے قواعد موجود ہیں، اس کو تجوید کہا جاتا ہے. تو ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہی بچوں کیا ہے؟ تجوید کلاس، جس میں ہم قرآن مجید کے قواعد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو ہم مل کر بتائیں گے کہ اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے. نام تو بتا چکے ہیں، لیکن دوبارہ ہم اس کو بتائیں گے کہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. آج دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب موجود ہیں. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مدنی رضا اتاری. ماشاءاللہ. مدنی رضا اتاری، یہ بتائیے گا کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی کس سورت کی آیات آپ تلاوت کریں گے؟ آج انشاءاللہ الکریم سورہ یوسف کی تلاوت کریں گے. سورہ یوسف کی کتنی آیتیں ہیں؟ 111. 111 آیتیں پڑھیں گے آپ؟ نہیں، ان میں سے 3 پڑھیں گے. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ سورہ یوسف مکی ہے یا مدنی ہے؟ سورہ یوسف مکی ہے. جی، سورہ یوسف مکی ہے. بڑی پیاری اور خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تفصیلی واقعات کا، معجزات کا، کمالات کا بیان فرمایا ہے. تو سورہ یوسف کی چند آیات سے اپنے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بما
صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. سورہ یوسف کی چند آیات سے ہمارے پریم کا بچوں کیا ہو چکا ہے؟ پریم کا بھی اور سیگمنٹ کا بھی. سورہ یوسف بڑی پیاری سورت ہے اور اس کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت ہمارے مدنی رضا بھائی نے بڑے پیارے انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، ان کو اس کی جزا عطا فرمائے. دیکھیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سورہ یوسف کی ان آیات میں آپ کو بہت سارے اعراب نظر آ رہے ہیں. اعراب کا مطلب کیا ہے؟ زیر، زبر، پیش، تشدید، جزم. یہ جو علامات ہوتی ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم نے آواز کیسی نکالنی ہے، کس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے. تو یہ جو ہمیں علامات نظر آتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. کیا کہتے ہیں؟ اعراب. پھر بہت سے ہوتے ہیں، زیر، زبر، پیش، تنوین، 2 زبر 2 زیر، کھڑا زبر، کھڑے زیر، الٹا پیش، تشدید، مد. ٹھیک ہے، یہ سارے جتنی بھی علامات ہوتی ہیں ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. تو اعراب سے متعلق بہت سارے اصول ہیں. آج ہم ایک قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ان آیات میں کئی مقامات پر لگ رہا ہے، اور وہ ہے مد کا قاعدہ. کون سا قاعدہ ہے؟ مد کا قاعدہ. میں آپ کو ایک آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جب بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں حروف مدہ نظر آئیں، حروف الف مدہ، واو مدہ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مدات کب ہوتے ہیں، الف مدہ کب ہوتا ہے، واو مدہ کب ہوتا ہے، یا مدہ کب ہوتا ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو جی ماشاءاللہ. تو جب بھی ہمیں حروف مدہ میں سے کوئی حرف نظر آئے، الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا مدہ ہو، اور اس کے بعد اگلے کلمے میں، اگلے لفظ میں ابتدا میں ہمیں حمزہ نظر آ جائے. کیا نظر آ جائے؟ حمزہ ایک حرف ہوتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. اور الف کے اوپر نیچے اگر کوئی حرکت ہو، الف کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر پیش ہے، الف کے نیچے زیر ہے، تو پھر وہ الف الف نہیں رہتا، وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ حمزہ کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو اس طرح لکھا جاتا ہے حمزہ، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ الف پر جب کوئی حرکت آتی ہے یا جزم بھی آ جائے تو وہ الف کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. کیا بن جاتا ہے؟ وہ دکھنے میں الف نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ. یہ اصول ہے کہ الف پر جب بھی کوئی حرکت آئے گی، زبر زیر پیش آئے یا جزم آ جائے تو وہ الف الف نہیں رہتا، کیا بن جاتا ہے بچوں؟ حمزہ. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ. تو اب اصول یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حروف مدہ کے بعد اگر حرف حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر ہوتا ہے مد منفصل. کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل. حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں آئے تو کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل. کیا کہیں گے؟ مد منفصل. مد منفصل کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی ہمیں حروف مدہ کے بعد اگلے کلمے میں حمزہ نظر آئے گا ہم کیا کہیں گے؟ یہ مد منفصل ہو رہا ہے. اور اگر اسی کلمے میں حمزہ آ گیا، صحیح ہے، الف مدہ، واو مدہ یا مدہ نظر آیا اور اس کے بعد اسی کلمے میں فوراً حمزہ آ گیا تو اب کیا ہوگا؟ مد متصل. متصل اور منفصل کا فرق سمجھ گئے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے، فوراً بعد آئے تو کیا ہوگا؟ مد متصل. اور اگر دوسرے کلمے میں آئے تو کیا ہوگا؟ مد جی. اب ان کو کھینچنا کتنا ہے، مد متصل یا منفصل؟ ان کے نام مختلف ہیں، پہچان اور علامت مختلف ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم مد متصل اور مد منفصل کو 2.5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. 2.5 الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ اس کو قاری حضرات نے یوں بیان کیا ہے کہ 4 یا 5 حرکات کے برابر ہم مد متصل اور مد منفصل کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، 4 یا 5 حرکات کا مطلب کیا ہے کہ 4 یا 5 متحرک حروف کو پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر ہم مد متصل اور مد منفصل میں مد کو کیا کریں گے؟ کھینچیں گے. ٹھیک ہے، دوبارہ میں اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ مد متصل اور مد منفصل کو 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں سورہ یوسف کی آیات میں ہمیں مد منفصل کہیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. دیکھیں آیت نمبر 2 کی ابتدا میں، آیت نمبر 2 کی ابتدا میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو کیا ہوا؟ الف مدہ ہو گیا. دیکھیں حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، ان الف مدہ ہو گیا. الف مدہ کے فوراً بعد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ حمزہ. یہ الف نہیں ہے، آپ کو الف کی طرح نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ اس کے اوپر زبر آ گیا تو یہ الف الف نہیں رہا، کیا بن گیا؟ حمزہ. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ الف مدہ کے بعد حمزہ آیا،
ہم نے دیکھنا ہے حمزہ اسی کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے. دیکھیں انا یہ ایک الگ کلمہ ہے، انزلناہو یہ دوسرا الگ کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ الف مدہ کے بعد حمزہ تو آ رہا ہے لیکن وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں مد متصل ہوگا یا مد منفصل ہوگا؟ مد منفصل. مد کتنا کھینچیں گے؟ 2-2.5 الف کی مقدار یعنی کہ 4 یا 5 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ایک اور مقام دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں آیت نمبر 3، آیت نمبر سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں آپ کو نظر آ رہا ہے میم الف زبر ما، صحیح ہے، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما. ٹھیک ہے، دیکھیں الف سے پہلے زبر آیا تو کیا ہوا؟ الف مدہ، حرف مدہ آ گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے، لیکن حمزہ کون سے کلمے میں؟ کیونکہ بیما ایک کلمہ ہے اور اوحینا دوسرا کلمہ ہے، تو حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو مد منفصل ہوتا ہے، جس کو 2-2.5 یعنی کہ 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں تجوید کے ان قواعد کو سمجھ کر ان کا استعمال کرنے اور اس کے مطابق درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہیں گے؟ آمین. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھیں گے ہم اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم نے قرآن مجید کی کسی سورت یا آیت کی فضیلت جاننی ہے. اور بچوں اس سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب. جی ماشاءاللہ، دوسرا سیگمنٹ ہے اور نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. آج جس سورت کی فضیلت ہم جانیں گے وہ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے 20ویں نمبر پر آتی ہے. صحیح ہے، قرآن مجید کی الحمد، صحیح ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس طرح ہم گنتے جائیں گے تو 20ویں نمبر پر جو سورہ مبارکہ آتی ہے اس کی فضیلت جانیں گے. کوئی بتائے گا وہ سورت کون سی ہے؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، بتائیں گے. سورہ طہ. سورہ طہ. ان کا جواب جی، ان کا جواب درست ہے. سورہ طہ کی فضیلت ہم جانیں گے. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے سورہ طہ اور سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کلام فرمایا. آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طہ اور سورہ یاسین کے ساتھ کلام فرمایا. اور جب فرشتوں نے قرآن پاک سنا، سورہ طہ اور سورہ یاسین کو فرشتوں نے سنا، تو کہا اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گی. سبحان اللہ. یعنی سورہ طہ اور سورہ یاسین کتنی مبارک صورتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کے ساتھ کلام فرما رہا ہے. فرشتے جب یہ صورتیں سنتے ہیں تو اس کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنی عظمت والی صورتیں ہیں، اتنا عظمت والا کلام ہے کہ جس امت پر نازل ہوگا اس کے لیے کیا ہے؟ مبارک ہے. اور ان سینوں کو بھی مبارک کہ جن میں یہ صورتیں کیا ہوں گی؟ محفوظ ہوں گی. ایک اور فضیلت جانتے ہیں ہم سورہ طہ کی، کتنی پیاری سورت ہے یہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی سورت کی یعنی کہ سورہ طہ کی شروع کی آیات پڑھ کر کہہ اٹھے کہ یہ کتنا حسین اور عظیم کلام ہے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جو ہیں، ان کے ایمان لانے کا سبب کون سی سورت بنی؟ سورہ طہ. تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے اور اس کی صورتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقتاً فوقتاً قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھیں گے ہم اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے تیسرے اور ریکارڈڈ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید کی معلومات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو کلام فرمایا، اپنے بندوں کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، جن کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا، اپنے نیک بندوں کا جو ذکر فرمایا ہے، ان میں سے کسی چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو بڑھیں گے اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی
किताब। پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے گھروں میں روز ہی دسترخوان لگتا ہے اور اس پر مختلف کھانے ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ میں ایک ایسے دسترخوان کے بارے میں جس کا ذکر قرآن پاک کے 7ویں پارے کی سورہ مائدہ میں ہے، اور یہ مبارک دسترخوان اللہ پاک نے ایک قوم کی خواہش پر آسمان سے زمین پر اتارا تھا، جس میں تھے مزیدار قسم کے مختلف کھانے۔ چلیں آئیے پہلے وہ آیت سنتے ہیں جس میں اس مبارک دسترخوان کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ترجمہ، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ خواہش کی تھی کہ اللہ پاک ان پر آسمان سے دسترخوان اتارے، تو اللہ پاک نے ان کی یہ خواہش پوری فرمائی۔ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر اترے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا۔ اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا۔ اس کے ارد گرد مختلف سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا۔ مگر ان لوگوں نے اللہ پاک کے نبی کی بات نہیں مانی، اور اللہ پاک ان سے ناراض ہو گیا، اور پھر صبح کو ان پر عذاب آ گیا، اور پھر کچھ دنوں میں وہ لوگ مر گئے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ پاک کی اور اس کے نبیوں کی بات ماننا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، اور کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ، آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے ایک مبارک نورانی آسمانی دسترخوان کے بارے میں معلومات حاصل کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے نازل فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا بیان ہے، اور عربی زبان میں بچوں دسترخوان کو کہتے ہیں مائدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے قرآن مجید کی وہ سورت جس میں اس مبارک آسمانی نورانی دسترخوان کا ذکر ہے، اس سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ مائدہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں میں غور و فکر کرنے، ان کی قدر کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں ایک ایکٹیویٹی ہوگی۔ ایکٹیویٹی کس طرح ہوگی؟ ایک مقابلہ ہوگا، کچھ سوالات، کچھ جوابات، کوئی آگے بڑھے گا اور کوئی پیچھے رہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کوئی آگے بڑھ جائے گا اور کوئی دوسرے اپنے بھائی کو آگے بڑھا دے گا، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، جواب ڈھونڈنا ہے، لیکن دائیں بائیں 4 بچے موجود ہیں۔ کون سا بچہ جواب ڈھونڈے گا؟ اب میں پوچھوں گا تو سب ہاتھ کھڑا کر دیں گے۔ کون مقابلے میں شریک ہونا چاہے گا؟ سوالات کا مقابلہ کرے گا، بلکہ سوالات کا سامنا کرے گا اور پھر جواب دے گا۔ دوسرے نمبر پر جو موجود ہے، اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ محمد ہلال رضا۔ محمد ہلال بھائی، آپ کریں گے مقابلہ؟ جی، جوابات نہ دے سکے تو کوشش کریں گے۔ چلے آئیں بورڈ کی طرف۔ ماشاءاللہ، یہاں سے ہمارے محمد ہلال اتاری سلیکٹ ہوئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے۔ ہیں تو چھوٹے سے، لیکن دیکھتے ہیں آج یہ کیا کرتے ہیں جواب دینے میں۔ جی، بھائی جانب سے کون آنا چاہے گا؟ 3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے نمبر پر جو موجود ہے، جن کے ہاتھ میں مائک ہے، نام بتائیں گے اپنا۔ محمد حسین۔ محمد حسین بھائی، کریں گے مقابلہ؟ جی سامنے ہلال بھائی ہیں، جی، مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں۔ چلے آ جائیں بورڈ کی طرف۔ ماشاءاللہ، تو ہلال اور حسین بھائی دونوں کا مقابلہ ہوگا۔ آپ دونوں سے میں سوال ایک ہی کروں گا، صحیح ہے؟ ایک ہی سوال دونوں سے ہوگا۔ آپ نے سوال سننا ہے، سننے کے بعد جواب سوچنا ہے۔ جو جواب آپ کو سمجھ میں آئے، آپ دونوں کے سامنے الگ الگ ریڈ کلر کی باسکٹس موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 ٹوکریاں موجود ہیں دونوں کے سامنے، اور اندر آپ دیکھیں کچھ پیپرز رکھے ہیں، ان پر کچھ لکھا ہوا ہے۔
تو آپ کے ذہن میں سوال کا جو بھی جواب آ رہا ہے ان پیپرز میں آپ نے تلاش کرنا ہے. اگر آپ کو مطلوبہ جواب مل جائے اس پیپر کو خاموشی سے آپ نے لینا ہے اور بورڈ پر آپ نے نمبر وائز کیا کر دینا ہے, پن کر دینا ہے. میں پہلا سوال کروں گا تو نمبر 1 کے سامنے اس کا جواب, دوسرا سوال کروں گا تو دوسرے نمبر کے سامنے آپ نے وہ پیپر لگانا ہوگا, پن کرنا ہوگا. 6 سوالات ہوں گے. اس دوران آپ نے نہ ایک دوسرے کو دیکھنا ہے, نہ ایک دوسرے سے پوچھنا ہے, ایک دوسرے کے بورڈ کی طرف بھی نہیں دیکھنا. اور اگر یہاں سے کوئی بولنے کی کوشش کرے تو کسی کی سننی توجہ نہیں دینی, ٹھیک ہے؟ خود کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ دونوں ہی درست جواب دیں گے. تو پہلا سوال آپ دونوں بچوں سے یہ ہے کہ وہ کون سی سورت ہے قرآن مجید کی, وہ کون سی سورت ہے جس میں ہر آیت کا آخری حرف سین ہے؟ قرآن مجید میں تو سورتیں بہت ساری ہیں, لیکن وہ سورت بتائیں جس سورت کی ہر آیت کے آخر میں سین آتا ہے. چلے اشارہ دے دیتا ہوں کہ یہ سورت جو ہے یہ قرآن مجید کے سب سے آخری پارے میں ہے. ماشاءاللہ دونوں طرف سے جواب دے دیا گیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام بتائیے. نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد مسلمانوں کے جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں ان کا نام کیا ہے؟ نام, لقب یا ان کی کنیت بتا دی جائے. ماشاءاللہ دونوں طرف سے فوراً جواب آیا. تیسرا سوال یہ ہے کہ حج کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے خاندان سے, فیملی سے کوئی جاتے ہیں حج پر, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, تو جو حج پر جاتا ہے, حج کر کے آتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کے نام کے شروع میں ایک ٹائٹل لگتا ہے, ماشاءاللہ وہ بتانا ہے. جی چوتھا سوال, نماز عصر میں کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ نماز عصر کے تو 4 فرض ہیں, لیکن اس سے پہلے جو ہم سنت پڑھتے ہیں ان سنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تعداد سے مراد اس سنت نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز عصر کی سنتوں کی تعداد, ماشاءاللہ کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں, یعنی کہ اس سنت کی, اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ ایک طواف میں, ایک مرتبہ کے طواف میں خانہ کعبہ کے کتنے چکر لگائے جاتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں بار بار مکہ مدینے جانا نصیب فرمائے. حج و عمرے کی صورت میں اللہ پاک خانہ کعبہ کا ہم سب کو طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہیں گے بچوں؟ آمین. جی خانہ کعبہ کے ایک طواف میں کتنی مرتبہ چکر لگتے ہیں؟ ماشاءاللہ دونوں نے جواب دیا ہے. لگتا ہے آپ دونوں گئے ہیں بھائی؟ جائیں گے انشاءاللہ. جی آخری سوال اور بہت آسان سوال ہے کہ شکریہ ادا کرتے وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا, بھلائی کی, ہماری ہیلپ کی, تو ہم نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو اسلامی طریقہ کیا ہے, اسلامی ادب کیا ہے کہ ہم کون سے کلمات کہیں گے؟ تھینک یو تو کہتے ہیں ہم, شکریہ بھی کہتے ہیں ہم, لیکن شکریہ کے وقت ہم نے عربی کا ایک جملہ کہنا ہوتا ہے جو کہ دعا بھی ہوتی ہے سامنے والے کے لیے. ماشاءاللہ دونوں طرف سے جوابات دے دیے گئے. اب ہم بڑھیں گے حسین بھائی کی طرف. کیسے ہیں حسین بھائی, ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ کیا کیا آپ نے؟ سوالوں کے جواب دیے. سارے صحیح جواب ہیں انشاءاللہ. کوشش کیا آپ نے. چلیں دیکھ لیتے ہیں. جی گرج متی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی سورت ہے جس میں ہر آیت کا آخری حرف سین آتا ہے, اور وہ سورہ ناس ہے. ان کا جواب درست ہے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں درست ہے. چلیں جی دوسرے سوال کا جواب تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. حج کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. جی. چوتھا سوال یہ تھا کہ نماز عصر میں کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ سنتیں غیر موقدہ ہیں یہ. نماز عصر کے فرضوں سے پہلے ہم جو سنت پڑھتے ہیں وہ 4 رکعت ہوتی ہے. ان کا یہ جواب نماز عصر میں فرضوں سے پہلے ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں, وہ کیا ہے؟ سنت غیر موقدہ. جی پانچواں سوال یہ تھا ایک طواف میں خانہ کعبہ کے کتنے چکر لگتے ہیں؟ 7 چکر لگتے ہیں. ان کا یہ جواب بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی. ماشاءاللہ سوال جو اتنے آسان تھے ہیں. اور چھٹا سوال یہ تھا کہ شکریہ ادا کرتے وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. ان کا یہ جواب بھی ماشاءاللہ. کیا بات ہے آپ کی. جی بڑھیں گے ہم کس کی طرف؟ ہلال بھائی کی طرف. کیسے ہیں ہلال بھائی؟ ٹھیک ہے. سوال بھی آپ نے سن لیے, جواب بھی سن لیے, تو آپ بتائیں, خود ہی بتا دیں آپ کے جوابات کیسے ہیں. ٹھیک ہے.
ہیں؟ چلو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے سوال کا جواب تھا سورہ ناس، ان کا یہ جواب. دوسرے سوال کا جواب تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ جواب بھی. تیسرے سوال کا جواب تھا حاجی، ان کا یہ جواب بھی. مائک پہ بتائیں گے حاجی یا حاجی؟ حاجی. حاجی، اللہ پاک آپ کو بھی حاجی بنائے. چوتھے سوال کا جواب 4 تھا، ان کا یہ جواب بھی. پانچویں سوال کا جواب 7 تھا، ان کا یہ جواب بھی. اور چھٹے جواب میں ہم نے کہنا تھا جزاک اللہ خیرہ، ان کا یہ جواب بھی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں کیا ہو چکے ہیں؟ دونوں ہی آگے بڑھ چکے ہیں، مقابلہ برابر ہوا، دونوں ہی کامیاب ہو گئے. اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، اس سے محبت رکھنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈز مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا